اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہر فرد وہ سکون اور اطمینان قلب کا متلاشی ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو سکون والی زندگی مل جائے اور دل کا اطمینان اس کو حاصل ہو جائے، پھر اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، جو اس کے بس میں ہے وہ کرتا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے اور اطمینان کے لیے۔ لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوتا، بے سکونی کی کیفیت ختم نہیں ہوتی، اضطراب اور بے سکونی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے کہ وہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے ذریعہ وہ اختیار کرتا ہے جس سے اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا، جس سے سکون مل نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا کی خواہشات پوری ہوں گی تو تب مجھے اطمینان ملے گا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں مجھے زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں گی تو تب مجھے اطمینان حاصل ہوگا۔ سارا دن بندہ کام کرتا ہے، کاروبار، ملازمت، تجارت، جو بھی اللہ نے اس کو حلال روزی حاصل کرنے کا ذریعہ اس کے لیے بنایا ہے۔ بہرحال سارا دن بندہ کام کرتا ہے، شام کو گھر آتا ہے، ٹی وی کے سامنے کچھ وقت گزارتا ہے۔ اب ٹی وی کے سامنے وہ وقت کیوں گزارتا ہے؟ اطمینان کے لیے، سکون کے لیے، بے چینی کو ختم کرنے کے لیے، اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود اطمینان حاصل نہیں ہوتا، اس کے باوجود وہ اضطرار والی کیفیت ختم نہیں ہوتی، بے سکونی وہ ختم نہیں ہوتی، اور ذہنی امراض بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے وہ طریقہ، وہ ذریعہ اختیار ہی نہیں کیا جس کے ساتھ اس کو دل کا اطمینان حاصل ہو جائے، جس کے ساتھ اس کو سکون مل جائے، اس کی ذہنی جو کیفیت ہے اضطرار والی، بے چینی والی کیفیت، وہ ختم ہو جائے۔ وہ ذریعہ کیا ہے جس سے انسان کو سکون مل سکتا ہے، جس سے انسان کی بے چینی والی کیفیت ختم ہو سکتی ہے، انسان کو اطمینان قلب حاصل ہو سکتا ہے؟ تو وہ ذریعہ اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے۔ اگر اس ذریعے کو ہم اختیار کریں گے، وہ سبب ہم اختیار کریں گے، تو تب ہمیں دل کا اطمینان ملے گا، تب ہماری بے چینی کی کیفیت ختم ہوگی، تب جو اضطرار والی کیفیت ہے وہ ختم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ان کے دل اطمینان حاصل کرتے ہیں تو اللہ کے ذکر کے ساتھ۔
اللہ کے ذکر کے ساتھ ان کے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا الا، توجہ سے سنو، کان لگاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہی ایسی چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہی ایسی چیز ہے جس سے دل مطمئن ہو سکتے ہیں۔ تو دلوں کا اطمینان چاہیے، امن چاہیے، سکون چاہیے، ذہنی جو الجھاؤ ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنی تھکاوٹ کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ادھر ادھر نہ جائیں، شیطانی وسوسات میں نہ آئیں، شیطان کا راستہ اختیار نہ کریں۔ اللہ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرما دیا کہ لوگوں، صرف اللہ کا ذکر ہی ہے جس سے تمہارے دل مطمئن ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس آپ کی صاحبزادی آتی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو پریشان تھیں کہ کام کرنے کی وجہ سے ہاتھوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اس پریشانی کی کیفیت کو بیان کیا حضرت علی کے سامنے، اپنے خاوند کے سامنے، کہ سارا دن بڑی تھکاوٹ ہوتی ہے اور پھر ہاتھوں کی اللہ اکبر تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی۔ تو حضرت علی نے کہا اپنے ابا جان کے پاس جاؤ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ خادم آئے ہیں، ان سے کوئی خادم لے آؤ، تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ آتی ہیں اپنے ابا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، لیکن آگے آپ موجود نہیں ہیں گھر میں۔ اماں عائشہ کو کہا، پوچھا اماں عائشہ نے کس وجہ سے آئی تھی، سبب بیان کیا کہ یہ سبب تھا، تو اس وجہ سے آئی تھی کہ شاید مجھے بھی کوئی خادم مل جائے خدمت کے لیے، کام کاج کے لیے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا آپ جائیں، ابا جان جب آپ کے آئیں گے تو میں آپ کا یہ جو مسئلہ ہے نا ان کے سامنے بیان کر دوں گی۔ رسول اللہ تشریف لائے، ماں عائشہ نے بتایا بیٹی آئی تھی آج فاطمہ، اور ان کا یہ مسئلہ ہے جس مسئلے کی وجہ سے وہ پریشان ہے، اور اس پریشانی کی کیفیت میں وہ آئی آپ کے پاس کہ غلام آئے ہیں، اللہ اکبر، کوئی خادم کوئی غلام ہمیں بھی عنایت فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنی بیٹی کے گھر میں، حضرت فاطمہ سو رہی تھی، اللہ اکبر، جا کے ان کو جگایا اور پھر کہا کہ بیٹا تو اس مسئلے کی وجہ سے پریشان ہو کے میرے پاس آئی تھی؟ جی ابا جان آئی تھی۔ اچھا مجھے یہ بتا کہ کیا میں خادم سے بہتر چیز تجھے نہ دوں؟ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ خادم سے بہتر کوئی چیز مجھے مل جائے؟ ضرور بتائیں۔ حضرت علی بھی وہاں پہ موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو آپ نے فرمایا جب سارا دن کام کاج کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جائے تو پھر بیٹا بستر پر آتے ہی اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ یہ وظیفہ تو اپنا معمول بنا لے، سارا دن کی تھکاوٹ اللہ اس اللہ کے ذکر کی وجہ سے تیری ختم کر دے۔ یہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ اکبر، مت یہ سمجھیں کہ ہم حرام ذرائع اختیار کر کے اللہ اکبر موسیقی کو سن لیں اور فلاں کام کر لیں، فلاں کام، فلاں ہماری خواہش پوری، یہ خواہش تو کبھی پوری ہوتی ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انسان کے پاس اگر 2 وادیاں ہونا سونے کی بھری ہوئی، 2 وادیوں کا مالک ہو انسان، سونے کی 2 وادیوں کا، تیسری کی بھی خواہش کرے گا کہ کاش مجھے تیسری بھی جو ہے وہ وادی مل جائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ انسان کا جو پیٹ ہے نا،
اس کو دنیا کی کوئی نعمت نہیں بھر سکتی. سونا چاندی مال و متاع ہیرے جواہرات، اللہ اکبر، یہ نعمتیں دنیا کی اس سے انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتا. ہاں انسان کے جوف اور پیٹ کو بھرے گی تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. تو دلوں کا اطمینان چاہیے، اللہ کے ذکر کی طرف آئیں، اپنی زبان کو کثرت کے ساتھ رب کے ذکر کے ساتھ تر رکھیں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں. اور جو ذکر نہیں نہ کرتے، جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتے، اللہ نے قرآن پاک میں پھر ان کا نقصان بھی بیان کیا ہے. اللہ اکبر، سورۃ طٰہٰ کے اندر فرمایا اما یاتینکم منی ھدی فمن اتبع ھدای فلا یضل ولا یشقی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. فرمایا من اما یاتینکم، تمہارے پاس میری رہنمائی آئے گی، میں تمہیں بتاؤں گا طور طریقے دنیا میں زندگی گزارنے کے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں رہنمائی کروں گا، اور خیر انہی کے لیے ہے جو اللہ کی رہنمائی کو اختیار کرتے ہیں، غیروں کے طور طریقے اور انداز اختیار نہیں کرتے. فرمایا اما یاتینکم منی ھدی، میں تمہاری رہنمائی کروں گا، میں بتاؤں گا، میں ہدایت دوں گا تمہیں. فمن اتبع ھدای، جو میری رہنمائی کو سینے سے لگائے گا، فلا یضل، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقی، اور وہ کبھی بھی بدبختی کا شکار نہیں ہوگا، کبھی کیفیت بے چینی والی نہیں ہوگی. اللہ اکبر، یہ سارا اضطراب، یہ ساری بے چینی، یہ ساری بے سکونی، اللہ اکبر، جس حالت میں آج مبتلا ہیں ہم مسلمان، یہ سارا کچھ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ کی رہنمائی کو اختیار ہی نہیں کیا. ہم نے رب کی رہنمائی پر فوقیت دی، غیروں کی رہنمائی کو، ان کا طور طریقہ اور انداز اختیار کیا. دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں، خاص کر جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، وہ کس رہنمائی پہ چلتا ہے، ان کا طور طریقہ کیا ہے، ان کا زندگی گزارنے کا انداز کیا ہے. اللہ اکبر. اور پھر دیکھ لیں ہم بھی جو کہتے ہیں نا ہم نماز پڑھنے والے ہیں، دین پر چلنے والے ہیں، جب ہمارا امتحان آتا ہے خاص خوشی کے موقع پر، ہم بھی سب غیروں کا انداز اختیار کرتے ہیں، اس وقت بھول جاتے ہیں پھر رب کی رہنمائی کو. تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اما یاتینکم منی ھدی فمن اتبع ھدای فلا یضل ولا یشقی، جو میری رہنمائی کو سینے سے لگائے گا، بس میں نے چلنا ہے اللہ کی رہنمائی کے مطابق. رسول اللہ کا انداز اس سے بڑھ کر اچھا اور بہتر انداز کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ کا طور طریقہ، آپ کا انداز، آپ کا سٹائل اس سے بڑھ کر اچھا کس کا انداز ہو سکتا ہے؟ بس میرے لیے تو وہی کافی ہے. اللہ فرماتے ہیں لا یضل، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقی، وہ کبھی بھی بدبختی کا شکار نہیں ہوگا، کبھی اس کی کیفیت بے چینی والی نہیں ہوگی، اضطراب والی نہیں ہوگی، بے سکونی ڈیرا نہیں ڈالے گی اس کے گھر میں. اور پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے، میری رہنمائی سے، میری یاد سے غافل ہو جائے گا، منہ پھیر لے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، پھر اس کی زندگی بڑی ہی تنگی والی ہو جائے گی، بڑی اس کی زندگی تنگی کے ساتھ گزرے گی، پھر بے چینی کی کیفیت ہی ہوگی. اللہ اکبر. اور اس سے مراد صرف دنیا کی ہی تنگی نہیں ہے، بلکہ اللہ کہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں بھی تنگی، قبر میں بھی تنگی، اور کل محشر کے میدان میں بھی اس کے لیے تنگی. اس کی زندگی جو اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے، اللہ کی رہنمائی کو چھوڑتا ہے،
اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی دنیا والی بھی تنگی میں بے سکونی کی کیفیت، اور اس کی قبر بھی تنگی والی ہوگی، اور اس کا محشر بھی کل قیامت والے دن تنگی والا ہوگا۔ اور پھر اللہ نے مزید کیا فرمایا؟ فرمایا نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، قیامت کے دن سب اٹھیں گے، اللہ اکبر، قبروں کو اکھاڑا جائے گا، اذا القبور بعثرت، قبروں کو اکھاڑ لیا جائے گا، سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، محشر کے میدان کی طرف جائیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، قیامت کے دن ہم اس کا حشر کریں گے تو نابینا بنا کر کریں گے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکے گا۔ پھر حیرت سے کہا رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے میرے اللہ، اے میرے رب، مجھے آج نابینا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ دنیا میں تو میری آنکھیں کام کرتی تھیں، بڑی کام کرتی تھی، لیکن آج مجھے نابینا کر کے کیوں اٹھا؟ میرا حشر نابینا کر کے کیوں ہوا؟ اللہ اکبر، میں آج محشر کے میدان میں تنگیوں کے ساتھ آیا، تکلیفوں کے ساتھ آیا، تو اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، ہاں ہاں تیرے پاس ہماری آیات آئی لیکن تو نے ان کو بھلا دیا، پسے پشت ڈال دیا، ان کو اپنی ضرورت ہی نہ سمجھا، ان کو پیٹھ دکھا دی۔ کذالک الیوم تنسیٰ، جیسے تو نے میری یاد سے غفلت اختیار کی تھی، اسی طرح آج میں نے تجھے بھلا دیا ہے۔ اللہ اکبر، پھر یہی حشر ہونا تھا تیرا، جو اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون۔ اللہ فرماتے من یعش عن ذکر الرحمن، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے رحمان کے ذکر سے، سمجھتا ہے سب کچھ دنیا ہی دنیا ہے، دنیا ہی دنیا ہے۔ من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطان، پھر ہم اس پر ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، جو شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، شیطان اس کے اس قدر قریب ہو جاتا ہے کہ ہر قدم اس کا پھر اللہ کی نافرمانی کی طرف ہی اٹھتا ہے۔ شیطان پھر اس کو اطاعت کی طرف نہیں آنے دیتا، شیطان پھر اس کو مسجد کی طرف نہیں آنے دیتا، شیطان پھر اس کا قدم مسجد کی طرف نہیں بڑھنے دیتا، شیطان پھر 100 رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ شیطان جو اس کا ساتھی ہے، اس کی دوستی جو شیطان کے ساتھ ہو گئی ہے، رحمان کو تو اس نے کبھی یاد ہی نہیں کیا۔ اللہ کہتے نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، شیطان اس کا ساتھی ہے جو اس کو اللہ کی راہ سے روکتا ہے، کیونکہ شیطان نے تو یہ کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان نے یہ کہا تھا تو نے مجھے اپنے دربار سے، اللہ کو کہتا تو نے مجھے اپنے دربار سے نکالا، تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اب لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جس آدم کو تو نے بڑا محترم بنایا ہے، بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام عطا کیا ہے، اس آدم کے اور آدم کے بیٹوں کے راستے میں میں بیٹھ جاؤں گا، سیدھا راستہ جو صراط مستقیم ہوگا اس پر اپنی اماج گاہ بناؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پھر ان کے آگے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں سے بھی اور ان کے بائیں سے بھی ان پر حملے کروں گا۔ لا تجد اکثرہم شاکرین، اللہ تو دیکھے گا میری محنت اس قدر رنگ لائے گی کہ اکثر تیرے ناشکرے ہی ہوں گے۔ اور یہ ناشکری، اللہ اکبر، یہ کوئی سکون کا سبب نہیں ہے۔ ناشکری، اس کی وجہ سے بندے کو دل کا اطمینان نہیں مل سکتا،
ناشکری جس قدر بڑھے گی اسی قدر بے سکونی میں اضافہ ہوگا۔ ہم تو سمجھتے نا جس قدر ہم ناشکرے بنیں گے یا ترقی کریں گے عروج پر جائیں گے، اللہ اکبر، ہمارا جو ہے نا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن ناشکری جس قدر آئے گی اس قدر بے سکونی میں اضافہ ہوگا، اس قدر اللہ اکبر اضطراب کی کیفیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، لوگوں دنیا کی نعمتوں میں، دنیا کی اللہ اکبر خواہشات میں کبھی اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھنا۔ جب بھی تمہاری نظر اٹھے، کیونکہ نظر اور دل کا گہرا رابطہ ہے، اللہ اکبر، جو نظر دیکھتی ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، دل اس کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا دنیا میں اگر تم امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، تو انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے کم تر کی طرف دیکھنا، اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھنا۔ اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ اکبر، دل میں جذبات اللہ کی ناشکری والے نہیں آئیں گے، بلکہ اس سے فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ جب بھی اللہ اکبر تم اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو گے تو اللہ کا شکریہ ادا کرو گے۔ جس کو اللہ نے کوٹھی دی ہے، بنگلہ دیا ہے، وہ یہ نہ کہے کہ یہ ٹاؤن شپ بھی کوئی سوسائٹی ہے، یہ بھی کوئی علاقہ ہے، اس سے اچھے علاقے میں مجھے جانا چاہیے، یہ گھر بھی کوئی رہنے کے قابل ہے، اللہ اکبر، اس سے اچھے علاقے میں اور اچھا گھر بنانا چاہیے۔ نہیں، کوٹھی والا 5 مرلے والے کی طرف دیکھے، 5 مرلے والا یہ 2-3 مرلے میں جو رہتے ہیں ان کی طرف دیکھے۔ جس کو اللہ نے اپنا گھر دیا ہے وہ کرائے دار کی طرف دیکھے، کرائے والا جھونپڑے والے کو دیکھے، جھونپڑے والا فٹ پاتھ پر رہنے والے کو دیکھے، دیکھے گا اپنے سے ہلکے کی طرف، جس کے پاس کم نعمتیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کئی دن بھوک میں گزارتے، 24 گھنٹے کے بعد اگر کھانے کے لیے ملتی تو ایک کھجور ملتی۔ اللہ اکبر، اسی وجہ سے اللہ اکبر ان کے اندر جذبات زیادہ سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے، وہ کم نعمتوں کو استعمال کر کے بھوکے رہ کے گزارا کرتے، کئی دن تک فاقے میں گزارتے، لیکن پھر بھی سر سجدے میں رکھ کے یہی کہتے اللہ جیسے تیری تسبیح کرنے کا حق ہے ہم ویسا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، ان کے جذبات یہی تھے کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ایک وفد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو داؤد کی یہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، اس میں ایک صحابی بھی تھے۔ وہ وفد جب آیا تو رسول اللہ گھر میں نہیں تھے، اما عائشہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کے لیے کھانا تیار کرنے کا کہا۔ اتنے میں رسول اللہ بھی تشریف لے آئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا تو کہا اس وفد کے لوگوں کو کہ کیا تمہیں کھانے کے لیے پوچھا گیا ہے؟ جی یا رسول اللہ پوچھا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، اتنے میں آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ، اچانک چرواہا جو آپ کا بکریوں کا چرواہا تھا وہ بکریاں واپس لے کے آیا اور اس کے ہاتھ میں بکری کا بچہ۔ جب رسول اللہ کے کان میں اس بکری کے بچے کی آواز پڑی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے سے پوچھا یہ اللہ اکبر بکری کا بچہ ہے کیا؟ بکری نے جو ہے وہ بچہ جنم دیا ہے؟ جی یا رسول اللہ بکری نے بچہ جنم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا نر ہے یا مادہ ہے؟ کہنے لگے یہ مادہ ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ایک بکری اس کی جگہ پر ذبح کر، ایک بکری کو ذبح کر دو۔ اور پھر اس وفد کے لوگوں کو آپ نے مخاطب کر کے فرمایا یہ ہم نے تکلف کی وجہ سے یہ بکری کو ذبح کرنے کا نہیں کہا، بلکہ اس وجہ سے کہا کہ اللہ نے ہمیں 100 بکریاں دی ہیں، جب بھی بکری کا کوئی بچہ ہوتا ہے مادہ بچہ تو ہم اس کی جگہ پر ایک بکری کو ذبح کر دیتے ہیں تاکہ 100 کا عدد پورا رہے، 100 سے آگے نہیں بڑھنا۔ آج ہم تو کیا کہتے ہیں، بس ترقی، دن رات ترقی، دن رات آگے بڑھنا۔ اللہ اکبر، دنیا کے معاملات میں دن رات آگے بڑھنا۔ وہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ جب گئے دمشق کی طرف، ننگے پاؤں تھے،
جوتا نہیں تھا اور اس وجہ سے کافی پریشانی ہوئی، چلنے میں بھی دقت ہوئی۔ اللہ اکبر، خواہش دل میں یہ پیدا ہوئی کہ کاش میرے پاس جوتا ہوتا اور جوتے کے ساتھ میں چلتا، یہ پریشانی والی کیفیت تو نہ بنتی۔ آگے مسجد آئی، مسجد میں چلو جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ کہتے میں مسجد میں جب داخل ہوا، سب سے پہلے میری نظر پڑی اس آدمی پر جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ کہتے ہیں میں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی، استغفار کیا، اللہ مجھے معاف کر دے، جو یہ ناشکری کے جذبات میرے دل میں پیدا ہوئے تھے، تیرا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے پاس تو چلنے کے لیے پاؤں نہیں ہے اور تو نے مجھے پاؤں عطا فرما دیے۔ اللہ اکبر، جس قدر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس پر خوش رہیں گے، قناعت کا اللہ اکبر مظاہرہ کریں گے، اللہ دن با دن ترقی عطا فرمائے گا۔ اور پھر زبان سے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ فرماتے مومن مرد، مومن عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، اپنے وجود کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنے وجود کی حفاظت کرنے والی عورتیں، یہ اللہ نے اپنے مومن اور مومنات بندوں کی صفات بیان کی۔ اور پھر فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کی ذکر کرنے والی عورتیں۔ فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کی ہے اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، دشمن کے ساتھ آمنے سامنے، دشمن ہو تمہارے سامنے، مقابلہ ہو جائے دشمن کے ساتھ، اور کبھی بھی اس دشمن سے مرغوب نہ ہونا، ان کی تعداد کو دیکھ کے، ان کی تیاری کو دیکھ کے، ان کا اسلحہ دیکھ کے۔ اللہ فرماتے ہیں جب دشمن کا مقابلہ ہو جائے تمہارے ساتھ تو وہاں پہ تم نے کیا کرنا ہے؟ فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جہاں تم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، وہاں تم نے اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ اللہ کا جب تم کثرت کے ساتھ ذکر کرو گے تو اللہ کامیابی تمہیں ہی عطا فرمائے گا، کامیابی پھر تمہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، جہاں تیر تلوار چلے دشمن کا مقابلہ کرو اپنے اسلحہ کے ساتھ اور اپنی ثابت قدمی کے ساتھ، وہاں اپنے رب کو نہیں بھلانا، وہاں اللہ کا ذکر ترک نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرنا ہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آج ہم اپنی دکان پہ بیٹھیں اور اللہ کو بھول جائیں، حلال حرام کا اللہ اکبر کوئی اس میں جو ہے وہ تمیز نہ کریں، جھوٹ بول کے کاروبار کریں، اور ادھر سے مؤذن یہ ہمارے کان میں آواز پڑے اللہ اکبر 5 وقت یا 4 وقت، مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، میں کہوں اللہ اکبر کہ یہ تو کسی اور کے لیے ہی ہے، میں اپنے کاروبار میں مصروف رہوں، اللہ کو یاد نہ کروں، اللہ کا ذکر نہ کروں، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے آؤں ہی نہ، اور پھر کہوں میرے کاروبار میں برکت ہو جائے۔ اللہ اکبر، مجھے اللہ خیر سے نواز دے، مجھ پر اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ نہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نہیں برستی، اللہ کی رحمتیں تو صرف ان پر برستی ہیں جو کثرت سے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اے ایمان والو دیکھنا، لا تلہکم اموالکم، یہ جو تمہیں اللہ نے مال دیا ہے، مال تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال تو دنیا کی زینت ہے۔ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اس مال کی وجہ سے تم غافل نہ ہو جانا، اپنی اولاد کی وجہ سے غافل نہ ہو جانا۔ ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس کے مال نے اللہ کے ذکر سے اس کو غافل کر دیا، جس کی اولاد نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، فرمایا مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو بھی یہ کام کرے گا یقیناً ایسے ہی لوگ تو خسارہ پانے والے ہیں۔ خسارہ اور گھاٹا انہی لوگوں کا مقدر ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہی ہے جس کی وجہ سے اطمینان مل سکتا ہے۔ کثرت کے ساتھ ذکر کریں اپنے رب کا۔ کسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والے، نماز میں کثرت کے ساتھ ذکر کرتے تھے آپ، اللہ اکبر، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے آپ، اور اس کے علاوہ بھی رسول اللہ کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرنے والے۔ اللہ کے رسول ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے، آپ بھی ہر حال میں اپنے رب کا ذکر کر کے تو دیکھیں، پھر اللہ کس قدر نعمتیں آپ پر فرماتا ہے، کس قدر اللہ اکبر اطمینان قلب آپ کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کر کے تو دیکھو، اپنے رب کے وعدے پر یقین کرو گے تو اللہ دلوں کا اطمینان عطا فرمائے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے نہ ہونا، کبھی غفلت کا شکار نہ ہونا۔ اگر تم غافل ہو جاؤ گے تو پھر غافل لوگوں کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے دل دیے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، آنکھیں عطا کی ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے نہیں، اللہ نے کان دیے ہیں لیکن کانوں سے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ فرماتے ہیں یہ تو چوپایوں کی طرح ہے، چوپایوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ سبب کیا ہے اس کا؟ فرمایا اولئک هم الغافلون، اس وجہ سے کہ یہ تو غفلت میں مبتلا ہے۔ اللہ کہتے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا شکر کرو کبھی نہ شکری نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کو دل میں یاد کرتا ہے نا، ذکر کرتا ہے اللہ کا، اللہ بھی اس کو دل میں ہی یاد کرتے ہیں۔ جب وہ کسی مجلس میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کو اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے ذکر جہاں ہو رہا ہو رب کا، وہاں اس مجلس کو، اس جگہ کو فرشتے تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور پھر آ کے حفتہم الملائکہ، ان مجلسوں کا گھیرا ڈال لیتے ہیں اللہ کے فرشتے، اور رحمت اس مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ نزلت علیہم السکینہ، ان پر پھر اللہ کی طرف سے اطمینان نازل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے۔ تو ایسا کام جو کرے گا اللہ کو یاد، اللہ کی رحمتیں اسی کو ڈھانپیں گی، اللہ کی طرف سے اطمینان اسی کو نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔